أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور وہ قسمیں کھایا کرتے تھے اپنی امکانی حد تک اللہ کی، یعنی خوب زور دے کر لئن جاءہم نذیر لیکونن اہدی من احدی الامم، اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا آ گیا تو وہ کسی بھی امت سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس کوئی نذیر نہیں آیا تھا، وہ خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا، اس اعتبار سے فلما جاءہم نذیر، تو جب ان کے پاس آ گئے خبردار کرنے والے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما زادہم الا نفورا، تو اس سے ان کی نفرت میں اور بدکنے میں اور بھاگنے میں ہی اضافہ ہوا، استکبارا فی الارض ومکر السیء، اور ان کی استکبار بھی بڑھتا چلا گیا، تکبر بھی، اور یہ کہ دعوت جو وہ لگا رہے ہیں ان کی دعوت کو ناکام کرنے کی، اس کے اندر بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ، یعنی اس طرح کی بری چالیں جو ہے وہ الٹی پڑتی ہے کرنے والوں ہی پر۔ فہل ینظرون الا سنۃ الاولین، اب سنت الاولین سے مراد یہ جس طرح پچھلی قومیں ہلاک کی گئیں، اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں یہ سوائے اس کے کہ اسی طرح کا عذاب ان پر بھی آ جائے۔ قانون خداوندی جو ہے جس طرح ان کے اوپر اس کا انطباق ہوا اس طرح ان پر بھی ہو۔ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تو اللہ کا جو دستور ہے، قانون ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، قانون اٹل رہے گا۔ ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، اور اس سنت کو موڑ بھی نہیں سکتے، یعنی یہ کہ سنت اگر یہ جو اللہ کا دستور اور قانون ہے وہ کوئی شخص اگر یا کوئی قوم اس کی زد میں آ رہا ہے تو کسی طریقے سے اس کو موڑا نہیں جا سکتا، اس کے رخ کو پھیرا نہیں جا سکتا۔ تو تحویل اور تبدیلی کے دو لفظوں میں فرق ہے، اس کو سمجھ لیجیے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو کیا یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں تھے، پھر یہ دیکھتے کہ کیسا ہوا انجام ان کا جو ان سے پہلے تھے، وکانوا اشد منہم قوۃ، وہ ان سے کہیں بڑھ کر تھے طاقت میں۔ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض، اللہ کی شان ایسی نہیں ہے کہ اسے کوئی شے بھی آسمانوں یا زمین میں اسے ہرا سکے، شکست دے سکے، عاجز کر سکے۔ انہ کان علیما قدیرا، وہ تو سب علم رکھنے والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابۃ، اگر اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہوتا کہ جو بھی شخص کو غلطی کرے، جو بھی کمائی اس نے کی اس کو فوراً پکڑ لے، تو پھر زمین پر کوئی ایک بھی چلنے والی جاندار شے باقی نہ رہتی۔ ولکن یؤخرهم الی اجل مسمى، لیکن یہ کہ اس کا قاعدہ یہی ہے کہ وہ مؤخر کرتا ہے، وہ مؤخر کر رہا ہے ان کو ایک وقت معین تک کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کا وقت معین آ جائے گا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو پھر یقیناً اللہ جو اپنے بندوں کے حال کو دیکھ رہا ہے، یعنی یہ کہ ان کے جرائم اللہ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ سورہ یاسین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، صدق اللہ العظیم۔ یاسین کی اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب القرآن قرار دیا ہے، یہ قرآن مجید کا دل ہے۔ ان تو یہ کہ اس کا جو اسلوب ہے، سٹائل ہے، اس کے اندر واقعتاً کچھ ایسی کیفیت ہے جس کو کہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن پڑھتے ہوئے انسان اس کو محسوس کرتا ہے کہ کوئی ارتعاش کا یہ پیدا کرتی ہے انسان کے اندر، جس طرح دل دھڑکتا ہو۔ ایک اور اعتبار سے یہ بات میرے سامنے آئی کہ میں نے جو عرض کیا تھا آپ سے کہ جو 6 گروپ ہیں مکی صورتوں کے، ان میں سے پہلے 2 گروپ جن میں سورہ انعام و اعراف اور اس کے بعد 14 صورتیں یونس سے لے کر مومنون تک، ان میں زیادہ زور جو ہے مکی صورتوں کے مضامین میں سے وہ ایمان بالرسالت پر ہے۔ اس کے بعد جو 2 گروپ ہیں جن میں سے کہ دوسرے کو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، پہلا وہ تھا جس میں کہ 8 صورتیں تھیں، سورہ فرقان سے لے کر چلی اور سورہ سجدہ پر ختم ہوئی، اس کے بعد مدنی صورت آ گئی سورہ احزاب، 8 وہ صورتیں تھیں، اور اس کے ساتھ ہی 13 صورتیں یہ ہیں کہ جو اب ہم پڑھ رہے ہیں، جن میں سے کہ اب ہم تیسری پر ہیں، سورہ یاسین پر۔
سورہ سبا اور سورہ فاطر آ چکی ہیں. اگر ان دونوں کو جمع کیا جائے تو ان کی تعداد بنتی ہے 23 صورتوں کی بنتی ہے. 21. ان 21 صورتوں میں سے 8-10 ادھر اور 10 ادھر، اور بالکل بیچ میں یہ سورہ یاسین ہے. 8 صورتیں سورہ فرقان سے لے کے سورہ سجدہ تک، 2 صورتیں سورہ سبا اور سورہ فاطر، 10 ہو گئی. اور اس کے بعد پھر 10 صورتیں ہیں مکیات. درمیان میں گیا کہ اس گروپ کی اور اس گروپ ان دونوں گروپوں میں زیادہ زور تو توحید کے اوپر ہے، شرک کی مذمت اور اللہ تعالیٰ کی شان توحیدی جو ہے. اس حوالے سے اور دوسرے یہ کہ قرآن مجید میں یہ درمیان سے ذرا ہٹ کر ہے، جیسے کہ قلب جو ہے انسان کا وہ کہیں بیچ میں نہیں ہے بلکہ ایک طرف ہٹ کر ہے. اسی طریقے سے یہ اس اعتبار سے بھی مصحف میں بھی اس کا مقام جو ہے وہ قلب سے مشابہ ہے. اور چونکہ اصل مضمون جو ہے قرآن مجید کا وہ توحید ہے، اور توحید کے جو صورتیں ہیں 2 گروپوں کی، ان کے عین وسط میں، اور یہ بالکل منفرد ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں. یاسین والقرآن الحکیم، یاسین اور قسم ہے قرآن حکیم کی. یہ سورہ طٰہٰ اس سے پہلے جو آ چکی ہے، اس کے بارے میں جو گمان یہ کہ حضور کے ناموں میں سے ہے، اور یاسین کے بارے میں بھی کہ حضور کا نام ہے. واللہ اعلم. والقرآن الحکیم، اور قسم ہے قرآن حکیم کی، اور قسم سے مراد عربی زبان میں گواہی ہوتی ہے. گواہ ہے یہ قرآن حکیم، حکمت بڑا قرآن. کس سے پر قسم کھائی جا رہی ہے؟ مقصد علیہ کیا ہے؟ کس پر گواہ ہے؟ انک لمن المرسلین، یقیناً اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مرسلین میں سے ہیں، بھیجے ہوئے میں سے ہیں، آپ رسولوں میں سے ہیں. یعنی در حقیقت حضور کی رسالت کی سب سے بڑی مصدق اور اس کا سب سے بڑا ثبوت، اور گویا کہ حضور کا سب سے بڑا بولتا یہ قرآن حکیم ہے. اور بہت سی صورتوں میں آپ دیکھیں گے قاف والقرآن المجید، اس میں ابھی صاد والقرآن ذی الذکر، حامیم والکتاب المبین. تو وہاں یہ سمجھیے کہ وہاں ان قسموں کے بعد مقسم علیہ جس پر قسم کھائی گئی وہ بیان نہیں ہوئی. اسی کو انک لمن المرسلین ہر جگہ محذوف مانا جائے گا. اس اعتبار سے ایسی تمام صورتوں کے لیے یہ سورہ مبارکہ ذروۂ سلام ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، اور سیدھے راہ پر، سیدھے راستے پر. تنزیل العزیز الرحیم، اور اس قرآن کا اتارا جانا ہے اس ہستی کی جانب سے کہ جو العزیز ہے، زبردست، اور الرحیم ہے، رحم دکھانے والا. لیکن میرا قوم ما انزل آباؤہم فہم غافلون، تاکہ آپ خبردار